السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اوور نیو ایپیسوڈ آف یوتھ ایشو شو. میں جواد احمد آپ کا نیو ہوسٹ, کیونکہ ہمارے پرانے ہوسٹ عبدالخالق صاحب جو ہے کچھ مصروفیات میں جو ہے کسی وجہ سے نہیں آ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر سے واپس عبدالخالق کو دیکھیں گے آپ. سو وی آر بیک اگین وتھ نیو کوشچن. آج کا کوشچن ہے, بندہ کیا کرے اگر کوئی قریبی ریلیٹیوز اپنی میرج پر انوائٹ کرے اور وہاں میوزک اور ڈانس ہو. آئی فیل ڈسگسٹ میوزک اینڈ ڈانس, لیکن میری فیملی ممبرس ہمیشہ فورس کرتے ہیں میرے کو چلنے پر ایسے فنکشنز پر, اور میں بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں وہاں پر جانے پر. تو میں کیا کروں, پلیز ایک ویڈیو بنائیے آپ لوگ. آئی ریئلی وانٹ ٹو پروٹیکٹ مائی ایمان ان دس ٹیمپٹیشن ایرا. سو we have Sayyid Kazim to answer this question. السلام علیکم کاظم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو خیریت سے, کیسا دکھ رہا ماشاء اللہ. نئے ہوسٹ ہیں ہمارے یہ, اور عبدالخالق جو ہمیشہ ہوسٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہے, لیکن جواد بھی ماشاء اللہ بہت اچھا. اور کیسا فیل ہو رہا؟ اچھا ہے جواد. یہ جو ہے نا کوشچن ایکچولی ہم لوگ آج صرف ایک کوشچن لیں گے, کیونکہ جو نا ایک کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوشچن تو ایک آیا, لیکن یہ پرابلم بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ, لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو بھی بھائی, اللہ پہلے تو آپ کی حفاظت کرے, اللہ آپ کو استقامت دے. ایک حملہ کون سا تھا وہ, اسٹرگل از ریئل, جی اسی پہ تھا, آلموسٹ سملر تھا تو نوجوانوں کے. تو آپ کو جو ہے, آپ کو اسٹارٹ کرتے وقت میں یہ بتاؤں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے, اینڈ they made a similar complaint to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلے تو بھائی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, اپولوجائز, کیونکہ یہ بھائی اور ایک کمنٹ بھی مارے تھے ویڈیو کب بن رہی, کیونکہ کچھ کیا ہوا تھا لاسٹ ٹائم, کچھ ہو گیا تھا بہرحال, کچھ وجہ سے ہم لوگ ریکارڈ نہیں کر سکے تھے, تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا اور آپ تک آنے کے لیے جواب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا, صحابہ کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے نا یہ دین پہ عمل کر رہی ہیں. صحابہ جب اسلام لائے تو ہم کو تکلیفیں بہت آ رہی, اور ان کی تکلیف کیسی تھی, بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا گرم گرم پتھروں پہ لٹا دیا جاتا, خبیب رضی اللہ عنہ وغیرہ کو جو ہے نا گرم گرم کوئلے پیٹ پہ رکھ دیے جاتے, جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں سوراخ ہو جاتا, اور ان کی لائف جب بڑے ہو گئے تو سوراخ میں بچے پتھرے رکھ کے کھیلتے تھے, تو یعنی وہ اتنا خطرناک. اور بہت سارے, سمیہ رضی اللہ عنہ کو تو چیر دیا گیا. ایسے کمپلینٹس, ایسے تکلیفوں میں آ کے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کرے کہ ہم کو تکلیفیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہو کے بولے, تم کیا بول رہے ہیں, یہ تم کو تکلیف آئی, تم سے پہلے کی قوموں کو بھی تکلیف آئی, اور ان کو لوہے کی کنگھی سے ان کے چمڑوں کو ہڈیوں سے کھینچ دیا جاتا. اللہ, یہ صرف کس لیے ہو رہا, دین اسلام پہ چلنے کے لیے. تو یہ تکلیفوں کا سلسلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ نہیں ہے, یہ اور پہلے سے ہو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو ہے اگر آپ کو تکلیف آ رہی ہے, یہاں پر ہم تھوڑا سا الگ الگ اس کا جواب دیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو جو تکلیف آ رہی ہے یہ سمجھ جاؤ, یہ پارٹ آف یور دین ہے, دین کا حصہ ہے, اور یہ تکلیف آنا الحمدللہ بولنا, کیونکہ تکلیف جس لوگوں کو آئی وہ لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے, چاہے وہ تکلیف چھوٹی ہو. آپ کو مینٹل اسٹریس ہو رہا, گھر والے نہیں بول رہے ہیں, آپ نہیں بول رہے, وہ لوگ ہاں بول رہے ہیں, یہ بھی اسٹریس ہے, یہ بھی تکلیف میں آتا. تو الحمدللہ آپ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اپنے ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ تو بہت سب سے آپ کے لیے بلیسنگ ہے الحمدللہ. ایک معنی میں آزمائش بھی سمجھ سکتے ہیں, ایگزیکٹلی آزمائش ہے, مطلب ایمان پہ چلنا ہے آف کورس آزمائش ہے, اور پوری دنیا لائف جو ہے آزمائش ہی. ایک وقت تو ایسا ہی اللہ کے رسول فرمایا کہ سنت پہ عمل کرنا گرم کوئلہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا. وہ تو نہیں آیا ہمیں سمجھ, تو ماشاءاللہ اپن آرام سے داڑے واڑے چھوڑ کے پھر رہے ہیں, تو الحمدللہ. تو اس سے پہلے اگین وی کم بیک ٹو دس کہ کاؤنسلنگ کی اور ایڈوائزز کی جو نا نوجوانوں سے زیادہ پیرنٹس کو ضرورت ہے. یہ بار بار میرے پاس شکایت آ رہی کہ بھائی آپ نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کے ساتھ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. تو میں آپ سب پیرنٹس آپ جو بھی یہاں پر سن رہے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا, بلکہ آپ سجدے شکر کریں بھی اس وقت کہ آپ کا نوجوان لڑکا یا لڑکی دین پہ چل رہا ہے. اگر یہی نوجوان لڑکا یا لڑکی دین پہ نہیں چلتے, آپ کا لڑکا ڈرگ ایڈکٹ ہوتا, گندے کاموں میں پڑا ہے, یا آپ کی لڑکی کوئی عاشقی کر کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, آپ ہی اسی لڑکے لڑکی کو لے کے پریشان ہوتے. یہ لڑکا لڑکی یہ کام نہیں کر کے دین پہ ہے, داڑھی چھوڑا ہوا ہے, بچی پردہ کر رہی, اور شادیوں میں ایسے نہیں جانا چاہ رہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی اور حرام ہوتا. آپ تو شکر کرو کہ ایسی اچھی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو دیا. یہ تربیت سے ایسی اولاد نہیں ہو رہی آج کل لوگوں کے پاس, پریشان ہے ماں باپ تربیت کر کے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف یہاں پر انڈیا کا حال نہیں ہے, کیونکہ میں مدینہ میں جب تھا تو یو کے, یو ایس, آسٹریلیا, کینیڈا وغیرہ کے الگ الگ کنٹریز کے لوگوں سے میں سوال کرتا تھا کہ کیا آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہے, تو سب کی شکایت یہ تھی کہ ہم بچوں کو اچھے انداز سے سمجھائے بھی تو بچے آج کل ایزیلی نہیں سن رہے, خود کی اولاد دیندار گھرانے. تو آپ تو ماشاءاللہ بھائی, اگر آپ کی بچی پردہ کر رہی بغیر بولے, نور اللہ نور, آپ تو مزے میں رہو یار, ماشاءاللہ شکر کرو, فری میں مل جا رہی بھائی الحمدللہ. ہم تو چاہیں گے کہ ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں. اور لڑکا داڑھی چھوڑ رہا مت روکو پلیز, اللہ کے لیے مت روکو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو ہے نا دین میں رکاوٹ کون لائے, مشرکین مکہ اور اللہ کے دشمن لائے. ابو جہل لایا, ابو لہب لایا, یہ لوگ لائے. آپ وہ لسٹ میں اپنا نام لکھا کے جو ہے نا اپنے بچہ بچیوں کو کیوں روکتے بھائی, ذرا سوچیے آپ. بلکہ آپ
وہ لسٹ میں نام لاؤ جو ان لوگوں کو ہیلپ کرے. بالکل. خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کرے, آپ وہ لسٹ میں نام لکھا دو جو دین اسلام کے لیے جو کام کر رہا تھا ان کو ہیلپ کرنے میں. تو یہ پیرنٹس کے لیے ہوگا. اور ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, اکثر ایسا ہوتا پردہ کر رہے ہیں تو زبردستی یہی کہیں کا پردہ چھوٹے آؤ سلام کرو, انہیں بیچاری چھپتے رہتی, گھر کے اپنے ہیں چھوٹے رہے جب دیکھے تمہارے کو, غیر محرم سے پردہ ہے ختم. اور داڑھی رکھ رہا تو ابھی سے نہ کرو, بعد میں رکھ لے, شادی کے بعد رکھ لے داڑھی, یہ تمام چیزیں مت بولو. اور جو لڑکا لڑکی ہے, آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسٹرانگ, دیکھو دنیا کی بات رہی تو اپن جو نا ماں باپ کے سامنے رکھ لیتے, نہیں بھائی نہیں ہو سکتا, پڑھائی میرے سے نہیں پڑھ سکتا, بھائی یہ کالج میں نہیں جاتا میں. جب بات رکھ سکتے تو دین کے واسطے بھی اسٹرانگلی آپ ٹھہرو. ہاں بالکل. مطلب جیسا انٹر کا ایڈمیشن ہوتا ہے, انجینئرنگ کا یا پھر بیچلرس کا ایڈمیشن ہوتا ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس بولتے ہوں ارے بھائی میرے کو وہ کالج کو جانا ہے, میرے کو یہ کالج نہیں پڑھنا ہے. تو ویسے ایک وے میں بول سکتے ہیں, پولائٹ وے میں انشاءاللہ جو ہے بھائی, یعنی تو کوئی ایک ایسا بہانہ, میں میرا پرسنل سجیشن بولنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کوئی ایک ایسا بہانہ جس سے جو ہے پیرنٹس کو ایسا بھی نہیں لگنا کہ جھوٹ بول رہے اپن. جیسا شاید اگر اسٹوڈنٹ ہے پڑھ رہے تو بھائی کل ذرا میرے کو ہوم ورک ہے, میرے کو لکھنا ہے, ریکارڈ لکھنا ہے, لکھ لو, جھوٹ نہیں بھی بولے, کچھ لکھ لو, یا دوستوں کے ساتھ چلے جاؤ. لیکن یہ جب ہوتا ہے جب جس کا ایمان اسٹرانگ نہیں, انہیں نہیں ٹیکل کر سکتا. بالکل ہاں, مگر بچنا بھی مشکل ہوتا, بچنا بھی ہے. اگر ایمان اسٹرانگ ہے, ہاں سچویشن کو دیکھ کے ذرا, جیسا جواد ماشاءاللہ بولیں گے جھوٹ بھی نہیں ہونا, کچھ ایسا ہے اپنے آپ کو بزی کر لو. لیکن اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے, اچھے انداز سے پیارے انداز میں لوگوں کو بولو میری امی میرے ابا آپ ہمارے والدین ہیں, آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیر از نو اوبیڈینس ان دا ڈس اوبیڈینس آف دا کریٹر. کوئی فرما برداری ایسی نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, نہ ماں باپ کی, نہ ہسبینڈ کی, نہ وائف کی, نہ کسی کی, نہ ٹیچر کی, نہ استاد کی, کسی کی بھی. جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات آ رہی تو جب کسی کی بھی اوبیڈینس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے بول کے ان کے اچھے انداز سے وہ کر دینا. کیونکہ داڑھی کاٹو بولے ماں باپ تو داڑھی نہیں کاٹنا ہے, جائز نہیں ہے. ماں باپ پردہ نہیں کرو بول تو ان کی بات نہیں سننا ہے, لیکن بڑے اچھے انداز سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم کو ملتا کہ وہ مشرک تھے باپ آزر, لیکن ابراہیم علیہ السلام یا ابتی بول کے بڑے اچھے انداز سے میرے پیارے ابو, میرے ابو ابا جان, تو وہ انداز سے اپن بولتے رہنا. بالکل. اور ڈٹے رہو, ماننا تو نہیں ہے بھائی, داڑھی آپ کسی بھی حالت میں کاٹنا نہیں ہے. آپ اسٹرانگ رہو, 2 دن بات نہیں کرتے, 3 دن بات نہیں کرتے, آپ کو مارتے, مار کھا لو, ماں باپ کی مارے بہت سے بہت نہیں مارتے ویسے تو انشاءاللہ اس پہ اجر ملیں گے. ہاں, مار اگر کھا بھی لے تو اجر ہی ہے. پھر اگین وہ لسٹ میں نام آ جاتا جو دین کے لیے مار کھائے. تکلیفوں میں تو آ گیا, گالی کے بھی آ جاتا, بازے نے گالی بھی سن لیتے, بازے نے مار بھی کھا لیتے تو اللہ کے دین کے لیے. اور ماں باپ سے ہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے بعض اوقات, جیسا سعد ابن ابی وقاص کا معاملہ ہے, مصعب ابن عمیر کا معاملہ ہے, اور بہت سارے صحابہ ہیں جب دین اسلام پہ آئے تو گھر سے پرابلم سٹارٹ ہو گئے. بالکل ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا واچا سب چاہتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی سب کو بلا کے بولے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. تو چاچا ہی پہلے ٹھہر گئے. اب بولا اے کس کے واسطے بلایا, کیا ابراہیم علیہ السلام کے والے, ہر جگہ. بالکل. تو گھر سے پرابلم اگر آتی تو پارٹ آف دین ہے. آپ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ بول کے جو آیتیں آتی, کیا آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنت میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ آپ کو آزمائیں گے الگ الگ, بھوک سے, ڈر سے, خوف سے. تو اس میں جو پہلو ہے یہ ڈر کا تھوڑا پہلو ہو سکتا, ارے کیا ہوتا کہ ماں باپ ناراض ہو جاتے بول کے, یہ ڈر ہے. صحیح, یہ بھی خوف میں آ سکتا. تو یہ چیز آپ وہ مت کرو, اچھے انداز سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتے. بات ماننا تو نہیں ہے بھائی, یہ فیکٹ ہے. تو ہم یہی بولوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مضبوط رہو, اللہ سے دعائیں کرو, جو رکاوٹ بنے ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی, چاہے ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, ہسبینڈ ہو. دعا تو بے شک بالکل مین امپورٹنٹ, مطلب ایک دل سے دعا کرے آپ اللہ تعالیٰ کی, جیسا مطلب بولے اللہ تعالیٰ 1 قدم آپ آؤ, 10 قدم میں آتا ہوں آپ کی طرف, بولے بالکل بالکل گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے کو اس سے بچنے کے لیے میں جو ہے آپ کوشش کر رہا ہوں, میرے لیے راستہ بنائیے, میرے لیے جو ہے ذریعہ بنائیے. بالکل اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کیسا مدد آئے گی. آپ شاید اس میں ہم لوگ اور ایک واقعہ سنائے تھے, ایک نوجوان لڑکا 20-25 سال پہلے کی بات ہے, داڑھی کٹانے پیسے دے کے گھر پہ بھیجے تھے اس کو. تو داڑھی کٹانے کے لیے میرے پاس آیا, پریشان تھا. میں ایک قاری عبدالعلیم صاحب محمود کے نانا کے پاس ہی لے کے گیا تھا میں نوجوان کو. اچھا. تو انہوں بولے بیٹا آپ کو 2-3 دن کھانا نہیں دیے, ڈرائے تو کیسا ہے, انہیں سنبھال لیتا ہوں. بولا دیکھیے کتنا اس کا اندر ہے, ابھی جیسا دیکھ رہے ہیں. تو وہ بولے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا داڑھی تو نہیں کاٹنا ہے. انہیں گیا کہ دعا کرا, کیا کرانے معلوم, 1 ہفتے کے بعد ان کے والد کے چہرے پہ داڑھی دیکھیں گا. سبحان اللہ, یعنی ٹوٹل پوری یو ٹرن ہو گیا. تو آپ کے ایمان پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ مضبوطی سے جمنا ہے. اور یہ دنیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تحت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرا عبادت کے لیے. اور عبادت کیا, اللہ کی اطاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا, یہ عبادت ہے. اس میں کمپرومائز نہیں ہے, there is no compromise, there is only عمل. صحیح, سیدھا سیدھا عمل کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے. بالکل, جزاک اللہ خیر فار یور آنسر. اسی کے ساتھ ول اینڈ اپ اور نیو ایپیسوڈ آف یوتھ ایشو شو. انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی وتھ اے نیو ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسمتيني يا درب حتى استقام, وصرتيني يا طل صرت الغمام, كشفت المواهب في كل شخص
شخص فسرت فتاة وشكل تسامى وصرت جاسورا على الدار يلقي الخطوب بصبر